अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नॉवल की ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। जिहान नहीं, वो बामुश्किल अपनी हवास पाख्ता चीख रोक पाई। जिहान ने परवाह किए बगैर दूसरे को फ़ौरन ही उठाकर उसी तरह तोड़ा। जूते की लकड़ी टूट चुकी थी, मगर चमड़े के बायस दोनों टूटे हिस्से एक दूसरे से नत्थी थे। जिहान ने एक एक करके दोनों हवा में उछाल दिए। वो अंधेरे में गुम हो गए। हया शौक सी उसे देख रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने जवाबन बेनियाजी से शाने उचकाए। दिल चाह रहा था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मुझे अपने जूते दोगे? मैं बिल्कुल भी अपने जूते नहीं दूंगा। और जो ये यहाँ इतने पत्थर, इतने कांटे और इतनी झाड़ियाँ हैं, मैं उन पे कैसे नंगे पाँव चल कर जाऊँगी? वो खफकी से बोली। ये जो तुमने अपने पर्स में नीले प्लास्टिक बैग में गुलाबी रंग के कैनवस शूज़ रखे हैं ना, तुम ये पहन कर वापस चली जाना। और हया एकदम झीप कर हंस दी। वो एक दफ़ा फिर पकड़ी गई थी। सोचा था उसको खूब चिढ़ाकर वापसी पे कैनवस शूज़ पहन लेगी, मगर वो जिहान ही क्या, जो बिना इजाज़त किसी का बैग ना चेक करे। मैं देखना चाहती थी कि अगर मेरा जूता टूटे तो तुम मुझे जूते देते हो या नहीं, और तुम्हें यकीन था कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए तुम दूसरा जूता उठा लाई थी। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा। इसलिए प्लान भी मैंने तैयार कर रखा था, मगर ये तय है कि मैं तुम्हें नहीं आजमा सकती, और तुम मुझे भले ही कितना ही क्यों ना आजमाओ। वो महफूज अंदाज में बोली। और तुमने मेरा बैग चेक किया, मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ओ नो, बात भरोसे की नहीं, प्रोफेशनलिज्म की है। उसूल होते हैं। अपने एक्सकोर्ट को बगैर चेक किए मैं यहाँ तक नहीं ला सकता। और क्या निकला मेरे पर्स से? वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए पूछ रही थी। एक टूटी हुई ऐनक, और उस रुमाल में क्या था? वो ज़रा चौंकी, मुस्कुराहट सिमटी। तुमने ऐसे उसे खोला? आंखों में बेचैनी उमड़ी। नहीं, आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? अभी 5 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैंने उसे नहीं खोला। हया खामोशी से सामने अंधेरे को देखने लगी। मुबारक दरख्त का साया उसी पर मज़ीद सियाह हो गया था। मैंने बस आखिरी दफ़ा सीप चुना। सोचा था कि आयशे की तरह का सफ़ेद मोती निकलेगा, या फिर मरे हुए जानवर के सिवा कुछ नहीं होगा, मगर इन दोनों में से कुछ न हुआ। फिर क्या निकला? हया ने मुस्तरब अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ अच्छा नहीं है, काबिले फ़ख्र नहीं। दिखाओ। हया ने बिना एहतजाज किए पर्स खोला, और वो तहशुदा रुमाल और टूटी हुई ऐनक एक साथ निकाली। एक हाथ में ऐनक और दूसरे की हथेली में वो रुमाल थमाया। फिर हथेली जिहान के सामने करके खोली तो रुमाल की पोटली खुलकर आबशार की तरह हाथ के इर्द गिर्द गिर गई। अब हथेली पे कागज़ की तरह रखे सफ़ेद रुमाल के वस्त में कुछ नज़र आ रहा था। जिहान ने गर्दन ज़रा आगे करके देखा और मुस्कुराया। और तुम कह रही थी कि ये अच्छा नहीं है? हया ने रुमाल की सिमत देखा, जिसके ऐन वस्त में एक मोती चमक रहा था, सियाह रंग का मोती। आयशे के मोती सफ़ेद निकलते हैं। सफ़ेद रंग होता है पाकीज़गी, मासूमियत, नेकी की अलामत, मगर मेरा मोती सियाह रंग का निकला। बहुत से सफ़ेद मोतियों में किसी अगली डकलिंग
की तरह, और वो उदासी से मोती को देखते हुए कह रही थी। जिहान ने समझकर असबात में सर हिलाया। वाकई सिया तो बुराई का रंग होता है। जादू की सबसे बुरी किस्म सिया जादू कहलाता है। गुनाहों से भरा दिल सिया दिल होता है। गुनहगारों के चेहरे सिया हो गए रोज़े क़यामत। उसकी बात पे हया का चेहरा मज़ीद बुझ गया, मगर मेजर अहमद की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और तुमने इससे ये अख्ज़ किया कि सिया एक बुरा रंग है? ओह नो, सिया वो रंग है जो ढंग के सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये एक डार्क रंग है। डार्क बुरे को नहीं बल्कि डीप को कहते हैं। सारे रंग इसमें मुदफ़न हैं और उनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है। वो जो गहरा होता है, हाँ, वो सिया होता है। ठीक है, सिया रात में गुनाह किए जाते हैं, मगर बेरिया इबादत भी रात की स्याही में की जाती है। काले जादू को काला इसीलिए कहते हैं कि सफ़ेद रंग से गहरा होता है। ये गहराई का रंग है। देर पा होने का रंग शायद इसीलिए काबे का गिलाफ सियाह होता है। आसमान का रंग भी तो सियाह है। बारिश आमदे अपने अंदर समोए बादल भी तो काले होते हैं। कुरान के हुर्फ भी तो अमूमन सियाह रोशनाई से लिखे जाते हैं। और वो सांस लेने को रुका। तुम्हारा बुर्का वो भी तो सियाह है ना? उसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। चेहरे पे सुकून सा आ ठहरा और जैसे मेजर अहमद फिर से मिल गया था। उसने मुट्ठी बंद कर दी। रुमाल हाथ के किनारों से झलकने लगा था। और क्या सिया रात में की गई नेकियां गुनाहों को ढांप लेती हैं? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता? होता होगा, मगर वो वीडियो अगर वो किसी के पास हुई तो? उसकी आवाज़ में कर्ब दर आया। जिहान ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। क्या वो किसी के पास है हया? नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। वो कह कर पछताई। अगर वो किसी के पास है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी जिहान? जब मैंने रेस्टोरेंट में गुलदान तोड़कर फेंका था, या जब मैंने तुम्हारे ऊपर जिंजर ब्रेड हाउस फेंका था? उसने जल्दी से बात बदली। तेज़ी से बात पलटने की कोशिश में वो बगैर सोचे समझे बोली। वो जो रवानी से कुछ कह रहा था, उसके लब ठहरे, आंखों में ज़रा सी बेयकीनी उतरी, मगर फिर उसी रवानी से बोला, जब तुमने मेरे ऊपर ठंडा स्लैश फेंका था। वो सांस रोके उन्हीं ठहरी हुई पुतलियों से उसे देखे गई। चंद लम्हे सरहदी लकीर के गिर्द सब कुछ रुक गया और फिर वो दोनों हंस दिए। देख लो, मुझे भी आता है लोगों से जवाब निकलवाना। अल्लाह उन लोगों पे रहम करे। वो गर्दन पीछे फेंकते हंसती जा रही थी। सख्त गर्मी में कैललीस में जैसे बाहर उतर आई थी। जब हंसी रुकी तो उसने मुस्कुराहट बामुश्किल रोके जिहान को देखा। क्या तुम्हें याद है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में तुमने केक कब खाया था? या पहली दफ़ा तुम कब रोए थे? नहीं ना, किसी को भी ऐसी बातें याद नहीं होती। मुझे भी नहीं याद कि कब पहली दफ़ा मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना था। वो दोनों पहले मकई के खेतों को देखते हुए कह रही थी, याद है तो बस इतना कि तुम्हारा जिक्र मेरे साथ हमेशा से था, जैसे मेरा साया मेरे साथ है या जैसे मेरी रूह। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? हया ने महफूज निगाहों से उसे देखा।
میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اوکے، میں نے یقین کر لیا، وہ بھی جہان تھا، مگر اتنی آسانی سے تو وہ اعتبار نہیں کرنے والی تھی۔ وہ جو ونڈ چارم میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا ابھی گھر رکھا ہے، تم پاکستان آؤ گے تو تمہیں دوں گی۔ مگر تم نے اس پہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا؟ وہ شخص جو صرف اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر گھر بنانے کے لیے محبت ضروری نہیں ہوتی جہان، محبت تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے، وفا اور قدردانی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پھر وہ رکی اور بے ساختہ امڑ کر آتی مسکراہٹ روک کر بظاہر سنجیدگی سے بولی، تم نے قدردانی نبھائی، وہ ایسے کہ تم میری قدر کرتے ہو اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو میری جیسی بیوی نہیں ملے گی، اور میں نے وفا نبھائی اور تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا جو تم میرے جتنے گڈ لکنگ نہیں ہو؟ کیا ہوا جو تم ایک بے مروت، بد لحاظ، بدتمیز انسان ہو؟ مگر ہو تو میرے شوہر نا۔ ساتھ ہی اس نے شانے اچکائے۔ جہان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ حیا۔ چند ثانیے کیلیلیس کی سرزمین خاموش رہی۔ درخت اور ان کے پتے ہولے ہولے سانس لیتے رہے۔ پھر وہ بولا، میرا مسئلہ یہ تھا حیا کہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں، مگر بہت دیر بعد میں نے یہ جانا کہ یہ رشتہ تو ہم بہت پہلے اپنا چکے، بات کرنے یا نہ کرنے کی حد سے آگے نکل چکی ہے، اب نبھانے کا فیس ہے۔ بس سمجھنے میں دیر ہوئی، مگر میں سمجھ گیا ہوں۔ حیا نے ننگے پاؤں پہ کچھ رینگتا دیکھا۔ اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا، کوئی کیڑا تھا شاید، مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جہان نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہونے کو تھے۔ اب مجھے جانا ہے۔ اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اسے جسمانی لحاظ سے بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ درخت کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف مڑی۔ جہان پلیز مت جاؤ۔ آنکھوں میں اضطراب لیے وہ التجا کرنے لگی تھی۔ نہیں حیا، ایسا مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ حیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اوپر ستارہ جو ہے نا، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مگر حیا نے نہیں دیکھا۔ وہ اسی مضطرب انداز میں جہان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ستارہ میں اپنی دائیں جانب رکھ کر چلتا ہوں گا اور ایلپیو پہنچ جاؤں گا۔ یہ بہت سمپل ہے حیا۔ جہان پلیز نہ جاؤ۔ دیکھو سیکیورٹی فورس، کیا پتہ وہ جانتے ہوں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں، پھر وہ کیسے جان سکتے ہیں جب میں نے یا تم نے ان کو نہیں بتایا، یا تو مگر یہاں بارودی سرنگیں ہیں۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کمانڈ ہوتا ہے، اور کمانڈ شے ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیعہ؟ اس نے حیرت سے جہان کو دیکھا۔ یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ دیکھو شام کے صدر بشار الشیعہ ہیں اور پاپا سنی۔ کس کے پاپا؟ اچھا، طیب اردگان۔ اللہ ایسی عقل مند بیوی سب کو دے۔ دیکھو طیب اردگان سنی ہیں،
جب بارڈر کا کمانڈر سنی ہوتا ہے تو آپ شام سے ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی نرم ہوتی ہے، مگر ترکی سے شام جانے میں مسئلہ ہوگا۔ لیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو شام جانے دے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ مطلب یہ کہ اگر شام سے ترکی جانا ہے تو تب جاؤ جب کمانڈر سنی ہو، اور جب ترکی سے شام جانا ہو تو شیعہ کمانڈر کے وقت پر جاؤ۔ میں اسی لیے اتنی دیر ٹھہرا رہا کیونکہ کمانڈر بدلنا تھا۔ 4 روز پہلے کمانڈر آیا ہے۔ دنیا کے ہر بارڈر پہ کمانڈر کی تبدیلی کے گھنٹے بھر میں ہی اس کا نام اسمگلرز اور جاسوسوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ واحد بارڈر ہے جہاں پہلی بات یہی پھیلتی ہے کہ وہ سنی ہے یا شیعہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو بس سیاست ہے۔ وہ اسی طرح فکر مند اور پریشان سی اسے دیکھتی رہی۔ میں اگلے ہفتے منگل کے دن پاکستان آ جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی مگر اب یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اب یاد کرو آشیانہ میں میرا وعدہ کہ ہر پلان ڈیسائیڈ کروں گا، یاد ہے؟ ہاں، اس نے گردن ہلائی۔ آنسو گلے میں پھندہ ڈال رہے تھے۔ اب مجھ سے کچھ وعدہ کرنے ہوں گے تمہیں۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھتا، قطعیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ حیا نے پھر اثبات میں سر کو جنبش دی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اور میرے جانے کے پورے 5 منٹ بعد تم یہاں سے اٹھو گی اور مڑے بغیر تم واپس گاڑی تک جاؤ گی۔ کلیئر؟ ہاں ٹھیک۔ اس کی آواز روندھی ہوئی سی نکلی۔ اور تیسری بات، اس درخت کے اس پار یعنی سرحد کی طرف تم نہیں جاؤ گی بلکہ واپس گاڑی کی طرف جاؤ گی۔ حیا کچھ بھی ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، تم اس جگہ سے آگے نہیں جاؤ گی۔ جیہان؟ اس نے کہنا چاہا مگر جیہان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کر دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کپادوکیا سے تمہاری ہر بات مانی، اب میری یہ 3 بات تم مانو گی۔ تم یہاں سے آگے نہیں جاؤ گی، بھلے تم کچھ بھی دیکھو یا سنو۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں مر بھی جاؤں، گرفتار بھی ہو جاؤں، جو بھی ہو تم واپس گاڑی تک ہی جاؤ گی، بس۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ بامشکل وہ کہہ پائی، ٹھیک، مگر ایک بات مانو میری۔ کیا؟ وہ جو تمہارے نقلی دانت سائنائڈ، وہ مجھے دے دو، میں اسے یہیں پھینک دوں گی، مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی کہ تم اپنے منہ میں زہر۔ پلیز جیہان۔ ساتھ ہی اس نے بند مٹھی کھولی۔ رومال بھی کھلتا چلا گیا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جیہان نے چہرہ ذرا دوسری سمت کیا اور انگلی سے دانت سے کچھ نکالا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے کوئی نوکدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کیا۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور پھر مٹھی بھینچ لی۔ گول موتی، نوکدار چیز محسوس کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ رات گزر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حیا، تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ تم بھی میجر احمد۔ میں؟ اس کے چہرے پہ الجھن ابھری۔ تم نے کہا تھا کہ جنت کے پتے ہر وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان کو رسوا ہونے کے بعد خود کو ڈھکنے اور
دوبارہ عزت حاصل کرنے کے لیے اڑتا ہے تو پھر اپنی فیملی پہ لگا داغ دھونے کے لیے جو یونیفارم تم نے پہنا اور جو کیپ تم نے لی وہ سب بھی تو جنت کے پتوں میں ہی آتا ہے نا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا، اس کے جوتوں کا رخ ان کا رخ۔ منگل کو آؤں گا میں، ضرور۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار مان نہ لے۔ میں نے کہا تھا قسمت ہرا سکتی ہے مگر میں غلط تھا۔ قسمت انسان کو مار تو سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ درخت کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا سو وہیں چپکی بیٹھی رہی۔ اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ہاتھوں کی لرزش سب محسوس ہو رہا تھا اسے۔ ایک ہاتھ میں پوٹلی کے اندر موتی کی گولائی اور نکلی دانت کی چبھن اور دوسرے میں وہ چوکی۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ اللہ اللہ، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ابھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر وہ پیر سے کیڑا جھاڑنے لگی۔ تب وہ کہاں گئی؟ اس نے بدحواسی سے ہاتھ اندھیرے میں زمین پہ ادھر ادھر مارا۔ نوکیلے جوتے، پتھر، گھاس کے سوکھے تنکے، مٹی، اینک کہیں نہ تھی۔ نہیں پلیز نہیں، وہ ڈی جے کی اینک نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اوندھوں کی طرح رومال والی بند مٹھی اور دوسرے کھلے ہاتھ سے مٹی کو ٹٹولا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رومال پرس میں رکھنے کی غرض سے اس نے پرس کھولا اور پھر بس ایک نظر دیکھنے کے لیے پوٹلی کھولی۔ اندر سیاہ موتی کے ساتھ ایک ننھی سی چیز پڑی تھی، ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر۔ ذہان بے یقینی سے اس کے لب کھل گئے۔ پروفیشنلزم، اصول، ان سب پہ کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے حیا کو تاثرات دیا کہ وہ دانت نکال رہا ہے، لیکن اپنے فرائض کا واحد راستہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ اس نے نیچے پڑے اس جیسے ہزاروں کنکروں میں سے ایک اٹھا کر رومال پہ رکھ دیا تھا۔ ذہان بہت تکلیف سے اس نے درخت کی اور سے اس پار دیکھا۔ پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا۔ دور سرحدی باڑ تاریکی میں ڈوبی تھی، اتنی تاریکی کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی پل بجلی زور کی چمکی، پل بھر کو سب روشن ہوا اور تب اسے دکھائی دیا ایک ہیولا جو ٹیڑھی چال چلتا سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 5 منٹ کب کے گزر گئے تھے۔ دوسرا وعدہ بادلوں کی گرج میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ دم سادھے بجلی چمکنے کا انتظار کرتی اندھیرے میں ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اب اس نے وہ ہیولا کھو دیا تھا۔ گزرتے وقت کا احساس کر کے وہ اٹھی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے، ساتھ ہی وہ جھکے ہوئے زمین پہ ہاتھ مار کر اینک ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعتاً قریب ہی اس کا ہاتھ کسی سخت شے سے ٹکرایا۔ اسٹریپ، لکڑی۔ اس نے وہ چیز اٹھائی، ٹوٹی ہوئی جوتی۔ اب اینک اور دوسرا جوتا ڈھونڈنا بیکار تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی تاکہ وہ واپس جا سکے۔ اب اسے پیچھے نہیں دیکھنا تھا۔ اپنے پرس کو پکڑا ہی تھا کہ دوسرے جوتے نکالے کہ ایک دم کہیں سے سورج نکل آیا۔
اس نے وہ چیز اٹھائی، ٹوٹی سرخ جوتی۔ اب اینا کو دوسرا جوتا ڈھونڈنا بیکار تھا۔ آنکھیں چندیاتی روشنی، وہ تیزی سے واپس بیٹھی۔ کالی رات روشن ہو گئی تھی۔ جلتی بجھتی روشنی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سرحد پہ روشنی کے ریوانڈز فائر کیے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں ہر طرف روشنی بکھری تھی، مدھم ہوتی پھر بکھرتی۔ سرحد باڑ پہ ہیولے سے بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زمین پہ پڑے ایک بڑے پتھر کو خالی ہاتھ سے سختی سے تھام لیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ روشنی، فائرنگ، اسپیکر، آوازیں۔ وہ بنا آواز کے چلائی، جیحان واپس آ جاؤ۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ جسم کپکپا رہا تھا۔ روشنی فواروں کی صورت بار بار پھوٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگتی ہوئی سرحد پہ چلی جائے، مگر وہ تیسرا وعدہ وہ پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ وہ ہر دفعہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جیحان کے وہ الفاظ اسے واپس بھیج رہے تھے۔ حیا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ اور پھر ایک دم زور سے دھماکہ ہوا۔ پتھر کو پکڑے گڑگڑی کی صورت بیٹھی حیا کے آنسو رک گئے۔ اس نے ساکت نگاہوں سے سرحد کی جانب آتے دھوئیں کو دیکھا۔ روشنی، چیخ و پکار، سائرن، بارود کی بدبو اور پھر دھوئیں کے بادل ہر طرف چھاتے ہوئے۔ سرحد چھپ گئی اور دھندلی دیوار ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان چھا گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا پھٹا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ مردہ قدموں سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے پرس اور ٹوٹا جوتا لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ پہلو میں خالی گرا تھا۔ خالی ہاتھ، خالی دامن۔ اسے 2 وعدے توڑ کر تیسرا نبھانا تھا۔ اسے واپس جانا تھا۔ بادل گرجدار آواز سے ایک دم برسنے لگے۔ موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ ترکی کی پہلی بارش میں بھی وہ ننگے پاؤں ٹوٹے جوتے کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخری بارش بھی وہ ننگے پاؤں تھی۔ ممی جواہر تک گئی ہیں، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں جیحان۔ وہ ننگے پاؤں کھردری زمین پہ چل رہی تھی۔ کانٹے چبھ کر تلووں کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، مگر شاید کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جوتے کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ ٹر ٹر گرتے قطرے اسے بھگو رہے تھے۔ بادلوں نے سارا بوجھ اتار کر زمین اور زمین والوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری کوئی سنتا ہے؟ اس گھر میں 2 دن نہ آؤں تو سارا انتظام الٹ جاتا ہے۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ لگتا تھا ابھی لڑکھڑا کر گر پڑے گی، اور گری تو اٹھ نہ سکے گی۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا صرف ایک جوتا تھا، دوسرا وہیں زیتون کے درخت کے آس پاس رہ گیا تھا۔ جب آدھی رات کے بعد حقیقت اپنا نقاب اتار کر پھینکتی ہے تو ہر سنڈریلا کو اپنا جوتا اسی مقام پہ چھوڑ کر واپس ہونا ہوتا ہے۔ اسے بھی جانا تھا۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم سے رابطہ کریں۔ وہ بارش کے قطرے تھے یا آنسو جو اس کے چہرے کو بھگوئے چلے جا رہے تھے۔ دفعتاً اس کا پیر رپٹا،
वो औंधे मुंह ज़मीन पे गिरी। हथेलियाँ छिल गईं, चेहरे पे मिट्टी लग गई। बरसती बारिश, सियाह रात, बास दफ़ा किस्मत हरा दिया करती है हया। डीजे की डेथ हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ न सकी। वहीं झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोई गई। कीचड़, बारिश, सब आंसू, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बामुश्किल हथेलियों के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पाँव लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना कि ज़िंदगी में अगर कोई आपको जन्नत के पत्ते ला कर दे तो उसे थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। गिरते पड़ते वो कार के करीब आई, दरवाज़ा खोला और फिर उसका सहारा लेकर खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगज़ीन सामने करते हैं तो उसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग व्हील थामे उसने शीशे के उस पार देखा। हर सूद धुंध थी जो उनकी ज़िंदगियों से छुटती ही नहीं थी। अगर जादूगर अपने ट्रिक के फ़ौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फ़ायदा। हर शे स्लो मोशन में हो रही थी। सारी आवाज़ें बंद थीं, बस हरकत दिखाई दे रही थी। उसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा। बारिश इसी तरह बरस रही थी मगर उसकी समात बंद हो चुकी थी। अच्छा, तुमने पाशा बे के ऊपर कॉफ़ी उलट दी थी? गुड, वेरी गुड। मरियम खानम उसे सहारा देकर बिस्तर पे लिटा रही थी। उसके गिर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हया। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो। वो बिस्तर पे लेटी थी, आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। पायती की तरफ बैठी मरियम खानम उसके पैरों पे दवा लगा रही थी। उसे दर्द नहीं हो रहा था, सारी हिस्सियात ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। जो करना है अकेले करो, खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। वो अपना ट्रॉली बैग घसीटती रेलवे स्टेशन पे चल रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे हुए थे। कदम उठाती कहीं थी और पड़ता कहीं था। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं, जो बार बार जाने का पूछ रहे हैं। दिल करता है मोहसिन की तरह कबूतर बन के किसी गाल में छुप जाऊं। ट्रेन तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजिर देख रही थी। जैतून के दरख्त पीछे रह गए थे, शीशे धुंधला गए थे या उसकी आंखों में धुंध थी। अब तो सारे फ़र्क ख़त्म हो गए थे। मेरा नाम जिहान सिकंदर है, मेजर जिहान सिकंदर अहमद। सबांची का सब्ज़ाजार भी इसी कहर में डूबा हुआ था। हर सो धुन थी, कोई आवाज़, कोई शोर नहीं। उसने खुद को फैकल्टी हाउस का दरवाज़ा बजाते देखा। चीखना नहीं, वरना आवाज़ बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागते हुए आ जाएगी। अंदर से निकलती फरबीहा मायल लड़की उसकी तरफ देख कर परेशानी से उसकी जानें बढ़ी थी। वो क्या कह रही थी हया सुन नहीं पा रही थी। बस उसे अपनी आवाज़ कहीं गहरी खाई से आती सुनाई दी। मेरा सामान पैक करवा दे अंजुम बाजी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था मैं कपाडोपिया में हूँ? हाले उसके बैग की जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी। अंजुम बाजी उसके जूते रख रही थी। वो बस साकित सी सोफे पे बैठी सर झुकाए बेआवाज़ रो रही थी। थोड़ी सी कॉटन ला दो फार्मेसी से, कान में डालनी है। अपने ट्रॉली बैग को हैंडल से घसीटती वो अतातुर्क
اتاترک ہالائن ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی، بے جان قدم، بے سوچ نگاہیں۔ پتہ ہے حیا، تم کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ وہ سناشا سا لڑکا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کو پہچانتی تھی مگر سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کچھ۔ عبدالرحمن بھائی نے کیا تھا کہ آپ سے مل لوں، کہیں آپ کو کچھ مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آپ بہارے گل کو لے کر چلی گئیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ یہ ممی نے بھجوائے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کوئی پیکٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر اس کو لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا لیا۔ اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے بہت دور بوسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا، نیلی چادر، سفید جھاگ اور ان سب پہ چھائی دھند۔ پر اس نے آنسو نہیں پوچھے اور ترکی سے ہمیشہ روتے ہوئے جاتی تھی۔ اسے اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، مگر کون جانے، اس دفعہ اس کا غم سب سے بڑا تھا۔